نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے یہ اس کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے. نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ اس کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے وہ لوگوں سے اپنی نبوت اور رسالت کو منواتا ہے. اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء آئے ان کو معجزات بھی عطا کیے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کا معنی ہوتا ہے معجزہ، عاجز کر دینے والی چیز، تھکا دینے والی چیز. کیا مطلب؟ یعنی اللہ پاک نبی کو کوئی ایسا کام، ایسی چیز عطا کرتے ہیں کہ عام لوگ اس کام کے کرنے کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے، ان کے بس میں نہیں ہوتا وہ کام کر دکھائیں. ایسا کام جو عام بندے نہ کر کے دکھا سکیں اور نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے اس کو معجزہ کہتے ہیں. مختلف انبیاء کو اللہ رب العزت نے مختلف معجزات عطا کیے. مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ وقت کے پیغمبر کو پہچان کر اس پر ایمان لا کر اللہ رب العزت کے حکموں کو ماننے والے بن جائیں، اپنی اصلاح کر لیں. مختلف نبیوں کو مختلف معجزات عطا کیے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزہ عطا کیا کہ جب مخالفوں نے ان کو آگ میں ڈال دیا، اتنی بڑی آگ کئی دن تک دہکائی کی تیار کی گئی کہ اس سے بچنا ناممکن تھا. اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو ممکن کر دیا. کئی دن تک وہ آگ جلتی رہی، ابراہیم علیہ السلام اس میں موجود رہے، لیکن وہی آگ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ میں ٹھنڈی کر دی اور آپ اس سے صحیح سالم باہر نکلا. یہ معجزہ یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. یہاں ماچس کی تیلی کو آگ لگاؤ تو انگلی آگ کرو جل جاتی ہے. تو یہ آگ بھی جل رہی ہو، ایک بندہ جو ہے وہ اس میں گر بھی جائے اور بچ بھی جائے، یہاں تک ہوتے نہیں ہے. تو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا. یہ معجزہ ہے جو ان کی نبوت کی دلیل ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کو جو معجزات عطا کیے گئے کہ ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا. یہ نبوت کی دلیل تھی. پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، ان کا معجزہ تھا. جنات ان کے تابع تھے، ان کا معجزہ تھا. تو اللہ پاک نے انبیاء کو معجزات عطا کی جو ان کی نبوت کی دلیل تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی معجزات عطا فرمائے کہ آپ بغل سے اپنا ہاتھ نکالتے تھے تو وہ بالکل سورج کی طرح چمکنے لگتا. آپ کے پاس ڈنڈا تھا، اسے عصا کہتے، وہ عصا آپ نے پھینکا زمین پر، جب بھی پھینکتے وہ سانپ بن جاتا. اجتہا عام سانپ کے لیے بڑا سانپ اجتہا بن جاتا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمایا. وہ گول کے مرض والے مریضوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا. پیدائشی نبینے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا. تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمایا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمایا. ایک جنگ کے موقع پر پانی کم ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا پانی لایا گیا، برتن میں آپ نے اس پر انگلیاں ڈالی تو ان انگلیوں سے پانی کے چشمے بہہ پڑے. ایک بہت بڑی فوج نے اس پانی سے وضو کی، اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیا. چاند کے 9 ٹکڑے ہو گئے. آپ نے اس طرح چاند پر اشارہ کیا
اس طرح ایک ٹکڑا ادھر رہ گیا کدھر رہ گیا. معراج پہ آپ گئے رات کو رات بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ پھر آسمانوں کی سیر کی، رب تعالیٰ سے ملاقات کی، جنت اور دوزخ کے مشاہدات آپ کو کرائے گئے. اب یہ معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے. لوگوں کے لیے تمام حجت کا ذریعہ یہ وقت کے پیغمبر ان کی بات کو مانو، اگر نہیں مانو گے تو تباہی کے معلوم کرتے رہے. چنانچہ ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، ان کو معجزات عطا فرمائے، لیکن لوگوں نے ان کی قدر نہ کی اور پھر ان وقت کے نبی کی مخالفت کی، سرکشی کی اور ان کو جھٹلایا. اللہ پاک کا عذاب آیا. تو یہ معجزہ ایسا کام جو عام بندہ نہ کر سکے اور نبی وہ کر دکھا، یہ معجزہ، یہ دلیل نبوت ہے، نبی کی نبوت کی دلیل ہے. ہر نبی کو معجزہ کا